عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر میں کوئی بھی سوار نہ ہو سوائے اس کے کہ جو حج یا عمرہ کرنے والا ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر۔ یہ حدیث سورہ الطور کے آغاز میں قرآنی قسم کے ساتھ ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، کشادہ اوراق میں، اور آباد گر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جب عظیم الشان قرآن نازل ہوا تو عرب جلتے ہوئے سمندر کی قسم کھانے کا مطلب نہیں جان سکے، کیونکہ جلا کا مطلب ہے آگ سے تباہ کرنا یا نقصان پہنچانا۔ مزید یہ کہ آگ اور پانی کڑوے دشمن ہیں، کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے اور گرمی پانی کو بخارات بنا دیتی ہے۔ پھر ایسے مخالفین کا ساتھ رہنا کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مخالف متحد ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب آ جائے؟ اس کے بعد عربوں نے اس سارے معاملے کو قیامت تک لے جانے کی کوشش کی۔ اس کی روشنی میں جو سورہ التکویر کے باب میں مذکور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب سمندر جل جائیں گے اس آیت میں لفظ سجرت استعمال کیا گیا ہے، جو لفظ تسجیر سے نکلا ہے۔ تسجیر عربی زبان میں تندور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی چیز بھی قابل تعجب محسوس نہ ہوگی۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیس ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائے، جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں سمندر میں سفر سے منع اس لیے فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی میں سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سمندر پر کشتی میں سفر نہیں کیا، تو کس چیز نے آپ کو کسی غیب کی بات کرنے پر مجبور کیا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے جامع علم سے معلوم تھا کہ ایک دن انسان اس حیرت انگیز سائنسی حقیقت کو دریافت کر لے گا، اس لیے اس نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کیا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں آگاہ کیا، تاکہ یہ اس بات پر تاکید کرنے والی نشانی بن کر رہ جائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس پر اس کے آخری نبی کے کلمات نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ یعنی محمد اپنی خواہش کی بات نہیں کرتے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سائنسدانوں نے سمندروں میں گھومتے ہوئے کچھ معدنیات کی تلاش کی، جن کے ذخائر مادہ پرست انسانی تہذیب کی وجہ سے ختم ہونے کے قریب تھے۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ بہت سے آتش فشاں پہاڑوں کی زنجیریں تمام سمندروں میں ہزاروں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ انہیں وسط سمندری پہاڑ کہتے ہیں۔ ان سمندری پہاڑی زنجیروں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پرتشدد آتش فشاں پھٹنے کے نتیجے میں گہرے نقائص کے ایک بڑے جال سے بنی ہے، جس نے چٹانی پرت کو الگ کر کے اسے مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ یہ خرابیاں بنیادی طور پر سمندر کے فرش پر مرکوز تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان آتش فشاؤں کی تباہی کا یہ جال تقریباً 64,000 کلومیٹر سے زیادہ تک پھیلا ہوا ہے، اور ان کی گہرائی تقریباً 65 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے، جو پتریلی پرت میں گھس کر کمزور تہہ تک پہنچ جاتی ہے، جسے ایک کمزور زون یعنی ایسٹینیوسفیر کہا جاتا ہے، جس میں چٹانیں جزوی طور پر پگھلی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں، جن میں نسبتاً زیادہ کثافت اور گاڑھا پن ہوتا ہے۔
गरम धारे इन बेपनाह टन वजनी पत्थरों को समंदर के फर्श और कुछ समुद्री तहों जैसे बहेरिए अहमर तक ले जाते हैं, जहां दर्जे हरारत 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। इन चट्टानों का तखमीना लाखों टन है जो समंदर के पानी को दाएं और बाएं तरफ धकेलते हैं, एक ऐसी हालत में जिसे साइंसदानों ने समंदर और समंदर के फर्श को फैलाने और दोबारा तश्कील देने की हालत कहा है। इसके नतीजे में फैलने वाले इलाके इस मैग्मा से भरे हुए हैं जो समंदर की तहों में आग की तरफ ले जाता है। एक हैरानकुन मंजर जिसका जवाब साइंसदान तलाश करने में नाकाम रहे हैं वो ये है कि समंदरों और समंदरों का पानी मैग्मा को कैसे बाहर नहीं निकाल सकता। मजीद ये कि ये कैसे मुमकिन है कि ये मैग्मा अपने शदीद दर्जे हरारत के बावजूद समंदरों को बुखारात बनाने से कासिर है। आग और पानी की इस शदीद मुखालफत के बावजूद ये ज़बरदस्त तवाज़ुन अल्लाह की लामहदूद ताकत का वाज़े गवाह है। बहेरिए अहमर के निचले हिस्से में मादनी दौलत को इस्तेमाल करने के एक मंसूबे में एक तहकीकी जहाज ने मिट्टी के नमूने हासिल करने के लिए एक दाती हुक को नीचे फेंक दिया। जब ये दात का कांटा पानी से बाहर निकला तो उसकी शदीद गर्मी की वजह से कोई उसे छू नहीं सकता था। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्होंने देखा कि मिट्टी और गर्म बुखारात का दर्जे हरारत 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। इसलिए साइंसदानों को मालूम हुआ कि समंदरों की तहों में आतिश फिशा पड़ना और कुछ समुद्री तह जमीन पर पाए जाने वाले आतिश फिशा से बहुत ज्यादा है, और ये वाज़े सबूत के साथ साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने जमीन से तमाम पानी निकाला। मजीद ये कि एस्टेनोस्फेयर में मैग्मा और इसके नीचे पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। इस तरह हम इस हदीस मुबारका की शान देखते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सयारे के बारे में कुछ हकाइक बयान किए और इनकी वजाहत की, और इंसान सिर्फ चंद साल पहले ही इन हकाइक तक पहुँच सका है।